ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم. صدق وبلغنا رسولہ النبی الأمی الأمین الحبیب الکریم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. حمد و صلاۃ کے بعد قابل احترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، آج 20واں روزہ ہے اور آج رات سے انشاءاللہ آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے. رمضان پاک سارا ہی برکت والا ہے، لیکن ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حوالوں سے اس کی برکت کو بیان فرمایا. ایک آپ کا ارشاد گرامی کا حصہ ہے، فرمایا شہر اولہ رحمہ، یہ ایسا مہینہ ہے جس کے پہلے 10 دن یہ سراپا رحمت ہیں. ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی بندوں پر رحمت خاص ہوتی ہے. وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کے درمیانے 10 دن یعنی درمیانہ عشرہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے، بخشش کا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر پہلے عشرے میں خصوصی رحمتیں فرماتے ہیں، دوسرے عشرے میں بخشش فرماتے ہیں، اور تیسرے فرمایا وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری 10 دن آخری عشرہ یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. برادران اسلام، جنت نصیب ہونا اور جہنم سے بچنا یہ وہ بڑا انعام ہے جسے اللہ کریم نے قرآن کریم میں بڑے خاص الفاظ میں ذکر کیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا یا جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَاز، وہ کامیاب ہو گیا. اللہ کریم نے فرمایا جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہے. برادران اسلام، ہر بندہ مومن اپنی کامیابی قرآن اور سنت کی روشنی میں تلاش کرتا ہے. آپ اور میں الحمدللہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ آخرت میں کامیابی عطا فرمائے. تو فرمایا اصل کامیابی یہ ہے کہ لوگ جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں چلے جائیں. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلام قرآن کریم نے بھی مختلف انداز میں ہمیں اس بات سے آگاہ کیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے قرآن کریم میں وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا،
اے لوگوں سن لو، تم میں سے ہر بندہ ضرور جہنم میں وارد ہوگا، جہنم میں داخل ہوگا ہر بندہ۔ اور یہ کوئی حدیث پاک بھی نہیں ہے، حدیث کا درجہ بھی اعلیٰ ہے، قرآن کی آیت ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی بھی نہیں مگر وہ جہنم میں ضرور وارد ہوگا۔ آگے فرمایا یہ کوئی کچی پکی بات نہیں، یہ تیرے رب کا حکم مقضیہ، پختہ فیصلہ ہے جس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں۔ آج ہماری کمزوری یہ ہے، ہم شعر سنتے ہیں، ہم حکایتیں سنتے ہیں، ہم قرآن یا سنتے ہی نہیں یا قرآن میں غور نہیں کرتے۔ جب یہ آیت کریمہ اتری نا، تم میں سے ہر بندہ جہنم میں داخل ہوگا، وارد ہوگا، اور یہ خدا کا پختہ فیصلہ ہے، صحابہ تھرا گئے، صحابہ کانپ گئے، صحابہ کرام بے چین ہو گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب لوگ جہنم میں داخل ہوں گے؟ فرمایا ہاں، سب لوگ جہنم میں، کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، قرآن کا حکم ہے۔ لیکن آپ نے صحابہ کے ذہن کی خلش دور کی اور فرمایا اے صحابہ، دوزخ میں سب داخل ہوں گے، نیک بد، چھوٹے بڑے سب، لیکن جب اہل ایمان داخل ہوں گے تو ایمان کی برکت سے ان کا وہاں سے گزرنا اور ٹھہرنا ان کے لیے ایسے ہی سلامتی بن جائے گا جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ سلامتی بن گئی۔ صحابہ کے چہروں پر رونق آ گئی، بشاشت آ گئی کہ اگر دل میں ایمان مضبوط ہوگا تو پھر یہ کوئی بات نہیں۔ ایک اور حدیث سنیں، مزید بات کلیئر ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ رسول اللہ کے عالم صحابہ میں شامل تھے اور انہیں حضور کا بڑا قرب حاصل تھا۔ یہ بڑے غریب، بڑے مسکین، بالکل نرم طبیعت کے اور بکتے بکاتے غلام آئے، اور ان کی ظاہری شکل و صورت بھی کوئی قابل کشش رشک نہیں تھی، چھوٹا سا قد، لوگ حیرانگی سے دیکھتے، لیکن اسلام میں آنے کے بعد حضور نے انہیں خاص نوازا اور لوگ سمجھتے تھے کہ سلمان فارسی اور عبداللہ بن مسعود یہ رسول اللہ کے گھر کے افراد، اتنا حضور انہیں قرب بخشتے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود بہت ذہین اور آپ کا مقام علم میں بڑا بلند تھا۔ آپ فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ اس کی ایک وضاحت یہ ہے کہ سب لوگ قیامت کے دن جب آئیں گے، پہلے تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہم تو چونکہ غور نہیں کرتے۔ قرآن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا آئی ہے، آپ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا والمقام فی الآخرہ، یا اللہ میں دنیا کی تنگیوں سے پناہ چاہتا ہوں اور آخرت میں جب لوگوں کو قیام کرنا پڑے گا اس کی شدت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پہلے مرحلے میں جب لوگوں کو قیامت میں جمع کیا جائے گا، اس قدر پریشانی کا عالم ہوگا کہ لوگ شراب گناہ میں غرق ہوں گے، کوئی سینے تک، کوئی تھوڑی تک، اور انتہائی پریشانی اور کرب کا عالم ہوگا۔ آپ خود سوچیں وہ کتنی مشکل کیفیت ہوگی جس سے رسول اللہ نے پناہ مانگی۔ اس کے بعد فرمایا سب لوگوں کو جہنم پر پیش کیا جائے گا تاکہ انہیں پتہ چلے کہ جہنم جو خدا کی ناراضگی کا گڑھا ہے اور جو مقام ہے وہ کتنا شدید ہے۔ اور پھر کیا ہوگا، اسی جہنم کے اوپر پل صراط رکھا جائے گا، اس سے لوگ گزارے جائیں گے، جو بسلامتی گزر جائیں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور جن کا قدم پھسل جائے گا وہ جہنم میں گر جائے گا۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اس آیت کی یہ تفسیر ہے کہ جہنم پر سے سب کو گزارا جائے گا، نیک بد پارسا گناہگار متقی سب لوگ گزارے جائیں گے، لیکن کیفیات ایمان اور عمل کے مطابق ہوں گی۔ جتنا عمل، جتنا ایمان مضبوط ہوگا۔ بلکہ ایک اور روایت سنیے، ایک اور روایت میں آتا ہے بعض لوگ جو سچے ایماندار ہوں گے
ایمان جن کی دل کی گہرائیوں میں پیوست ہوگا اور وہ اپنے رب سے بے پناہ محبت کرتے ہوں گے، ایک ان کی خوبی یہ ہوگی کہ اپنے اللہ سے بہت محبت کرتے ہوں گے، اور دوسری خوبی کہ وہ کسی سے محبت کریں گے تو اللہ کے لیے، نفرت کریں گے تو اللہ کے لیے۔ آج ہم یاریاں تعلقات بناتے ہیں دنیاوی مفاد کے لیے، جس تعلق کی بنیاد اللہ ہوگا وہ قیامت کے دن کتنا کام آئے گا۔ آپ کسی اللہ کے بندے سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ مومن ہے، وہ میرا بھائی ہے، اور صرف خدا کی رضا کے لیے۔ اسی لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے تمہیں محبت ہو اسے بتا دیا کرو مجھے تجھ سے محبت ہے، تاکہ تیرے وہ احساس محبت کا پاس کرے۔ ایکچولی یہ جو بیعت اصلاح ہوتی ہے، جو مرشد کے ہاتھ پر بیعت ہوتی ہے، یہ بھی ایک طرح کا اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اقرار ہوتا ہے کہ مجھے تیری ذات سے پیار ہے اور میں تیرے سانچے میں ڈال کر اپنے مالک کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بھی ایک پیمان محبت و وفا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا جب وہ لوگ پل صراط سے گزریں گے جن کے دلوں میں ایمان مستقیم ہوگا اور وہ آپس میں اللہ سے بے پناہ محبت کرتے ہوں گے اور اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں گے، فرمایا ان کے ایمان کی شان کا یہ عالم ہوگا کہ جہنم بول اٹھے گی، عرض کرے گی یا رب العالمین اپنی مہربانی سے اپنے ان پاک محبت کرنے والے بندوں کو جلد مجھ کے اوپر سے گزار، ان کے ایمان کی وجہ سے میری گرمیاں ٹھنڈی پڑ رہی ہیں۔ یعنی ان کے ایمان کی قوت کا یہ عالم ہوگا۔ خدا کے لیے رضا، خدا کی رضا کے لیے عمل کا معیار اور اللہ کے لیے محبت کا معیار اتنا بلند ہوگا کہ ان کی وجہ سے جہنم چیخ اٹھے گی اور کہے گی یا اللہ جلد انہیں گزار تاکہ میرے عذابوں میں کمی نہ آ جائے۔ تو برادران اسلام، یہ بات اسی لیے میں نے 2 جمعہ قبل شاید عرض کیا تھا، آپ کے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو۔ ایک لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو، یقیناً جس کا یہ کلمہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا اللہ اسے جہنم میں رہنے نہیں دے گا۔ اگر گناہوں کی وجہ سے داخل ہوگا تو فرمایا یہ میرا پختہ عہد ہے کلمہ توحید پڑھنے والوں کو کہ میں انہیں ضرور نجات عطا فرماؤں گا۔ اس لیے رمضان میں لا الہ الا اللہ کی کثرت کیا کریں۔ یہ مقبولیت کا مہینہ ہے، اس کی ہر گھڑی مقبولیت والی ہے، خصوصاً سحری اور روزہ کھولتے ہوئے افطار کے ٹائم کے ان پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ فرمایا 4 کام کیا کرو، کلمہ طیبہ کی کثرت کیا کرو، استغفار کثرت سے پڑھا کرو، اور فرمایا 2 وہ کام ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں ہے، وہ تمہاری حاجت اور ضرورت ہے، اور وہ 2 کام کیا ہیں؟ اللہ سے جنت مانگا کرو، جہنم سے پناہ مانگا کرو۔ یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما۔ فرمایا بار بار مانگو، تمہیں کیا پتا تیرا کون سا لمحہ دعا قبولیت کا ہے، اللہ کرے وہ قبول ہو جائے اور تجھ پر کرم ہو جائے۔ اور ایک اور بھی یاد رکھیں، دعائیں زیادہ مانگا کریں، دعا کبھی مومن کی رد نہیں جاتی۔ آپ کہیں گے قریشی صاحب ہم نے تو ہزاروں دعائیں مانگی قبول نہیں ہوئی۔ میرے کریم آقا نے وضاحت کی، فرمایا یا تو بندہ مومن جو دعا مانگتا ہے ہر دعا کا بدلہ ملے گا، لیکن بدلے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا بدلہ یہ ہے مومن جو مانگے گا اللہ عطا کر دے گا۔ آپ نے دعا مانگی یا اللہ میرا باہر کا ویزا کلیئر ہو جائے، ہو گیا، آپ نے مانگا اللہ نے دے دیا۔ ایک یہ صورت ہوتی ہے۔ فرمایا دوسری صورت یہ ہے بندہ دعا مانگتا ہے لیکن بندے کا انجام اس میں برا ہوتا ہے، بندہ مانگتا رہتا ہے اللہ وہ چیز نہیں دیتا، اللہ فرماتا ہے میں وہ دیتا ہوں جو میرے ہاں میرے بندے کے لیے بہتر ہوتا ہے۔
ہم دعا مانگتے رہے یا اللہ ہم باہر چلے جائیں. اللہ کے علم ازلی میں تھا کہ اگر یہ باہر جائے گا اس کی عزت ختم ہوگی, اس کی جان خطرے میں ہوگی, یہ دنیا و آخرت میں ذلیل ہوگا. اللہ وہ دعا قبول نہیں کرتا, اس کا بدل کوئی اور دیتا ہے. اور تیسری فرمایا جو مانگتا ہے یا وہ بھی نہیں ملتا, اس کا بدل بھی نہیں ملتا. لیکن قیامت کے دن جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا, حساب کتاب ہو جائے گا, اللہ فرمائے گا ملائکہ میرے اس بندے کی زندگی میں کتنی دعائیں ہیں, میں نے وعدہ کیا تھا ادعونی استجب لکم, اے میرے بندو مجھ سے مانگا کرو میں ضرور عطا فرماؤں گا. میرا وعدہ تھا یا اللہ اتنی اس نے زندگی میں دعائیں مانگی, اتنی اس کی قبول ہوئی, اتنا کا بدل اسے دنیا میں دے دیا گیا. اللہ فرمائے گا اے ملائکہ جن دعاؤں کی جو قبول بھی نہ ہوئی, جن کا کوئی بدل بھی میرے بندے کو دنیا میں نہ ملا, آج گن گن کر ایک ایک دعا کا میں بدلہ دوں گا, کیونکہ مجھ سے بڑھ کر کوئی وعدے پورے کرنے والا نہیں ہے. اب جب اللہ اس کی بقیہ دعاؤں کا بدل آخرت میں دے گا نا, تو خدا کی قسم سنیے سرکار کے کیا ارشادات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت ہر بندہ ایک خواہش کرے گا, ہائے کاش کوئی دنیا میں میری دعا قبول نہ ہو, کاش مجھے کسی دعا کا کوئی بدل نہ ملتا, آج ہی سارا بدل مجھے ملتا, کیونکہ آج کا دن ہی اصل ضرورت کا دن ہے. وہی دن اصل ضرورت کا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نوکر کو کہا میرے اونٹوں میں جو اچھا اونٹ ہے لاؤ اللہ کے نام پر دینا ہے. وہ لایا, فرمایا اس سے اچھا کوئی نہیں. حضور اس سے ایک اور اچھا ہے, وہ موٹا تازہ سبک رفتار ہے, آپ عمرہ کے لیے مکہ جاتے ہیں, آپ کے لیے رکھا, یہ نمبر 2 اچھا ہے. فرمایا اس کو چھوڑو, جو ایک ہے اس کو لاؤ. لایا, ذبح کیا, غریبوں میں تقسیم کیا, اور بلا کر فرمایا تو کہتا ہے کہ میں نے اچھا اونٹ آپ کی ضرورت کے لیے روکا, لیکن سن لو میری ضرورت کا بڑا دن وہ ہوگا جب گھر والے قبر کی 4 دیواروں میں مجھے اکیلا چھوڑ کر سارے واپس آ جائیں گے, اکیلا ابو ذر قبر میں رہ جائے گا. وہ دن میرا اعلیٰ ضرورت کا دن ہوگا. اگر قبر کے اندر یہ حال ہے تو آخرت کے اندر فرمایا حقیقت میں ضرورت کا دن آخرت کا دن ہے, اس کا خیال کرو. اور اس میں میرے دوستو فرمایا گیا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, جہنم سے تو گزرنا ہی پڑے گا. آج تیار کرو, آج ایسے بنو کل اس ورود میں آسانی ہو, سلامتی ہو, مہربانیاں ہوں. آخرت کا عذاب اتنا مہلک ہے, اتنا شدید ہے. اللہ پاک نے 19ویں پارے میں اپنے خاص بندوں کی 18 صفتیں ذکر کی, اور ان 18 صفتوں میں فرمایا جو عباد الرحمن ہیں نا, جو میرے بندے ہیں, ان کی ایک صفت ان 18 میں سے ایک سنیں. فرمایا وہ میرے بندے مجھ سے دعا مانگتے ہیں, والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, اے اللہ ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دے. کیوں؟ آگے کیا جملے قرآن کے سنیں, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم انہا ساعت مستقرم و مقاما, یا اللہ آخرت کے عذاب سے ہمیں بچا, وہ تو برباد کر کے رکھ دینے والا ہے, اور اس سے کوئی برا ٹھکانہ نہیں جہاں ہلاکت بربادی اور تباہی ہوگی. دوستو یہ دعا اللہ کے خاص بندے اللہ سے بار بار مانگا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما. آخرت کا عذاب تو بڑی مہلک شے ہے. صحابہ موجود تھے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے مراحل کا ذکر کیا تو سرکار ذکر کرتے جا رہے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اولاً اشک بار ہوئے, پھر بعض صحابہ کی سسکیوں کی آواز رسول اللہ
نے سنی، صحابہ رونے لگ گئے، صحابہ کی سسکیاں جاری ہو گئیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے کہ میرے صحابہ آخرت کو یاد رکھتے ہیں اور آخرت کے عذاب کی وجہ سے ان کی سسکیاں نکل رہی ہیں۔ دوستو، اللہ کے خوف میں یا آخرت کو یاد کر کے اس کے مشکل مراحل کے لیے تیاری بھی کرنا اور اللہ سے ڈرنا، خدا کی قسم یہ وہ محبوب عمل ہے جو چشم زدن میں مقام بڑھا دیتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد نبوی میں آئے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور ایک ستون کے پاس سے گزرے، مسجد شریف کیا حسین منظر ہوگا، جماعت کا انتظار ہے، صحابہ موجود ہیں، سرکار ایک ستون کے پاس سے گزرے نا، حضور کے ایک صحابی قرآن پڑھ رہا تھا، سورہ الرحمن پڑھ رہا تھا اور ان آیات سے گزر رہا تھا، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، جب قیامت آئے گی یہ بڑا آسمان اس طرح جلال سے ہو جائے گا جیسے سرخ چمڑے کو آگ لگائی جائے وہ سکڑ جاتا ہے، یوں یہ سکڑ جائے گا، اس پر ہیبت قیامت طاری ہوگی۔ اب یہ قرآن ہے اور تو کوئی بات نہیں، حضور گزر رہے تھے، جب وہ صحابی اس آیت پر پہنچے تو تلاوت جاری رکھنا ممکن نہ رہا، صحابی رونے لگا، جوان صحابی تھا، اتنا رویا کہ اس کی ہچکی بند گئی اور وہ زاروں کی طرح رونے لگا، تو نگاہ نبوت نے کیسے داد دی، فرمایا میرے صحابی تیرا رونا کیسا مبارک ہے کہ تیرے رونے نے خدا کے ملائکہ کو رلا دیا، تو اس کیفیت میں رو رہا ہے کہ تیرے رونے کو سن کر اللہ کے نوری ملائکہ بھی رو رہے ہیں۔ یہ تھے صحابہ کرام کے انداز آخرت کے بارے میں جسے آج ہم بھول گئے، اور یہ عشرہ جو آج سے شروع ہو رہا ہے وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، آخری عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے، کر لو اس کے لیے ساز و سامان، گویا بتایا اس کے لیے ہمت کرو، محنت کرو، تھوڑے دن رہ گئے، اسی لیے ان کے اندر وہ عظیم رات رکھی گئی جس کا نام ہے لیلۃ قدر و منزلت والی رات۔ آپ خود سوچیں، جسے اللہ کہے قدر والی رات، 1000 مہینے کی عبادت ایک پڑھنے پر، لیلۃ القدر کی عبادت ایک پڑھنے پر، کیا ہم نے اتنا بڑا خدا کا کرم کبھی تلاش کیا؟ ہر بندہ سوچے، لیلۃ القدر کو حضور آخری عشرے میں تلاش کرنے کے لیے اعتکاف فرمایا کرتے، آپ ہر سال بلا ناغہ اعتکاف فرمایا کرتے، ایون کہ ازواج مطہرات کو بھی حکم دیا تم بھی اعتکاف کرو اور لیلۃ القدر کی تلاش کرو، گویا اس رات کا تلاش کرنا یہ بخشش کا ذریعہ ہے۔ فرمایا جنہیں یہ نصیب ہوتی ہے اس رات میری امت کی بخشش عام ہوتی ہے، بخشش عام تو درکنار، اس رات میری امت کے کچھ وہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ملائکہ مصافحہ کرتے ہیں، ملائکہ مصافحہ کر کرتے ہیں، ان اللہ کے بندوں کا حال کیا ہو جن سے مصافحہ خدا کے جبریل امین کریں، ملائکہ کریں۔ لیکن یہ تب ہے جب طلب ہو، لیکن ہمارا انداز وہی ہو، افطاری خوب سے رو کر کھائی، عشاء کی نماز دور ہو گئی، پتہ ہی نہیں زندگی میں رمضان آیا، آخری عشرہ آیا، لیلۃ القدر کہاں ہے؟ لیلۃ القدر کی تلاش یہ آخرت کی منزلوں کی آسانی کا ذریعہ ہے، اسی لیے اعتکاف سرکار کی سنت ہے۔ میرے آقا کریم نے ایک تو اعتکاف سنت ہے، آخری سارا عشرہ اعتکاف کرنا، اور اس سے کم درجہ بھی ہے۔ فرمایا اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف کا لفظی معنی ہے رکنا۔ کیا معنی ہے؟ رکنا۔ گویا اعتکاف کرنے والا بندہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اور زبان حال سے عرض کرتا ہے، مولا تیرے دروازے کے بغیر مجھے کوئی دروازہ نظر نہ آیا جہاں بیٹھ
بیٹھ جاؤں اور یہ عزم لے کر جاؤں کہ بخشا بخشایا اٹھوں گا، بخشا بخشایا آؤں گا۔ مالک جیسا کہ حضرت میاں محمد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تیری اوٹ پناہ خدایا اور نہیں کچھ سجدہ، جس در جانا دھکے کھانا اکو تیرا در تکا۔ مالک میں کائنات کے دروازوں سے مایوس ہو گیا، سارے میرے سہارے ٹوٹ گئے، اب آخری سہارا تیرا دروازہ ہے۔ میں بیٹھ گیا، بھکاری بن کر بیٹھ گیا، سوالی بن کر بیٹھ گیا، ضرورت مند بن کر بیٹھ گیا۔ اللہ کی قسم علماء فرماتے ہیں، اللہ تو وہ ہے جو دلوں کے حال جانتا ہے، وہ جانتا ہے میرا اعتکاف کرنے والا بندہ کس نیت سے بیٹھے، کس کیفیت میں آیا ہے۔ یہ وہ آخری عشرہ ہے جو آخرت کی منزلیں آسان کروانے کا ذریعہ ہے۔ سنیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے من اعتکف یومن للہ تعالی، جس آدمی نے صرف ایک دن کا اعتکاف کیا، دن کے ساتھ رات ضرور شامل ہے، یہ یاد رکھیں، جس نے ایک دن کا اعتکاف کیا، فرمایا میرا اللہ اس بندے اور جہنم کے درمیان اتنی بڑی خندق بنا دیتا ہے جتنا زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے۔ ایک دن کا اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے بندہ مومن کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے، تو بچائیں پھر 10 دنوں کی ثواب کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے اس خیرات کو مردوں تک نہیں رکھا گیا، عورتوں کو بھی حکم دیا، ازواج مطہرات کو بھی حکم دیا، آپ کو اور مجھے بھی چاہیے۔ اگر ایک دن کے اعتکاف کا یہ بدلہ ہے، اصل میں پتہ ہے کیا بات ہے، رمضان آیا، ہم دیکھ رہے ہیں وہ پہلے والا جذبہ، وہ پہلے والا ولولہ، وہ شوق فراواں نہیں رہا۔ آج تیسرا جمعہ جا رہا ہے، مسجد ابھی تک فل نہیں ہو سکی۔ یہ ہمارے ہیں جذبات جو سرد ہو رہے ہیں، لیکن اس کی مین وجہ مسلسل نافرمانیاں، غفلتیں، دنیا کی محبتیں، ان کی وجہ سے ہمارے دل سخت ہو گئے۔ ہمیں آخرت یاد ہی نہیں، ہمیں آخرت کی فکر ہی نہیں کہ ہم نے آخرت سنوارنی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، ان سے سبق سیکھیے کہ آخرت کو کیسے یاد رکھنا ہے۔ امام زین العابدین کا نام آپ نے سنا، امام حسین کے نور نظر ہے، واقع کربلا کے عینی شاہد ہیں۔ امام صاحب بڑی عبادت کرتے تھے، امام زین العابدین۔ زین العابدین آپ کا نام نہیں ہے، نام ہے علی الاوسط بن حسین، آپ کا نام زین العابدین ہے۔ عبادت گزاروں کی زیب و زینت، اتنی عبادت کرتے تھے کہ اہل زمانہ نے یہ لقب دے دیا۔ اب دنیا لقب جانتی ہے، نام نہیں جانتی، اتنی زیادہ عبادت کرتے۔ وہ تو آل رسول ہو کر اتنی زیادہ عبادت کرے، اور آج ہم ہیں کہ یہ راستے کے بنے بنائے پیر، بنے بنائے شیخ، بنے بنائے صاحبزادے اور پیرزادے، خدا کے دین کے باغی، اللہ کے خوف سے عاری، نہ خدا کا حیا نہ رسول اللہ کی شرم، دین کی زیادہ بغاوت کرتے ہیں۔ ہم جی سید ہیں، ہمیں کیا ہوگا؟ میں نے کہا خدا کی قسم اس سے بڑی کوئی خود فریبی نہیں کہ حضور کی نسل ہو کر ایک بندہ بغاوت کرے۔ حضور کی نسل کا کردار سنے۔ امام زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ نفل پڑھ رہے تھے، اور بھی لوگ اس جگہ بیٹھے تھے۔ اتفاقاً اس کمرے کی سائیڈ پر بھوسا وغیرہ تھا، آگ لگ گئی، کمرہ دھوئیں سے بھر گیا۔ دوڑ کر لوگ باہر نکل گئے اور آواز دی، ایھا الامام قد اخذت النار، حضور والا آگ لگ گئی ہے، آگ لگ گئی۔ امام زین العابدین سکون سے نفل پڑھتے رہے، نفل پڑھ کر فارغ ہوئے، بڑے آرام سے چادر اٹھائی، باہر نکلے، اور باہر بھی آہستہ آہستہ آ رہے تھے۔ انہوں نے کہا حضرت ہم نے تو بڑا شور مچایا، آپ پھر بھی آپ نے ایک مختصر سا جواب دیا۔ کیا جواب تھا؟ سنو، اہل بیت کا نام بیچنا آسان ہے، اہل بیت کا کردار اپنانا مشکل ہے۔ امام زین العابدین نے جواب دیا، مجھے بار بار کہنے والوں کمرے کو آگ لگ گئی،
فرمایا شغلتنی نار الآخرہ، مجھے آخرت کی آگ نے مصروف کیا ہوا تھا، میری توجہ تو وہاں تھی، میں تو اس آگ کو بجھانے کے لیے حاضر تھا۔ آج ہمارا کیا حال ہے دوستو؟ رمضان کا آخری عشرہ جہنم سے نجات پانے کا ذریعہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو جہنم کی آگ سے بچو ولو بتمرۃ، اگرچہ صدقے کی ایک کھجور دو، کسی نیکی کو حقیر نہ جانو، ایک صدقے کی کھجور دے کر بھی اگر جہنم سے بچ سکتے ہو تو بچو۔ گویا اشارہ کیا صدقات جہنم کی آگ کو سرد کرے گا، تمہیں بچائے گا، اسی لیے ہمارے لیے صدقہ فطر واجب کر دیا گیا، لوگ ضرور ادا کریں تاکہ میری امت بخشی جائے۔ ایک آدمی کا صدقہ فطر 130 روپے ہے، جو لوگ ادا کرنا چاہیں اپنے محلے کے بیوہ، یتیم، بے سہارا لوگوں کی مدد کریں، انہیں عید کی خوشیوں میں شامل کریں۔ یہ 130 روپیہ عام ہے، کم سے کم ہمارے علاقے میں گندم کے ریٹ کے مطابق احتیاطی یہ رقم مقرر کی گئی ہے۔ ویسے 2 کلو گندم، 2 کلو گندم کا آٹا، یا 4 کلو جو، یا 4 کلو سوگی، کشمش، میوہ وغیرہ یہ ہے۔ گویا غریبوں کے لیے یہ ہے، امیر اور آگے بڑھے اعلیٰ سے اعلیٰ صدقہ دیں، کشمش میں دیں، سوگی کی قیمت میں دیں، اعلیٰ کھجوروں کی قیمت لگا کر دیں۔ آج جتنا دے لوگے کل اتنا آسان ہو جائے گا۔ حضرت مالک ابن دینار کشتی میں بیٹھے نا، ملا کرایہ لینے لگا، اتنے تک کنارہ آ گیا، آپ نے ادھنی، اس وقت وہ سکہ تھا، ادھنی اس کی جانب پھینکی، فرمایا یہ لو، بیٹھ گئے۔ اب جن کا سامان تھا وہ اس کو حساب، میرے جی اتنے جانور ہیں، میرے اتنے بورے ہیں۔ مالک ابن دینار مسکرائے، ایک دوست ملا جو کشتی سے اترا، کہا حضرت آپ مسکرا رہے ہیں، وجہ کیا؟ فرمایا ایسے ہی کل قیامت کے پل صراط پر وہ لوگ جنہوں نے دنیا کے معاملات وسیع کیے ہوں گے وہ حسابوں میں کھوئے رہیں گے، فقیر چادر جھاڑ کر جنت میں چلے جائیں گے۔ جیسے آج جا رہے ہیں، آج صدقہ کریں، آج خیرات کریں، آج آخرت سے بچنے کا کوئی نہ کوئی انتظام کریں، اور خدا کے خوف میں آنکھوں سے بہنے والا آنسو، خدا کی قسم میرے آقا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو جیسے دنیا کے پانی کا قطرہ دنیا کی آگ کو بجھا دیتا ہے، ایسے خدا خوف خدا میں بہنے والے آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں، اس کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، اس کو سرد کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی گویا یہ عشرہ جہنم سے نجات پانے کا آ گیا، کوشش کریں آپ اعتکاف کریں۔ سنیں اللہ کا ارشاد، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، ایمان والو خود بھی جہنم سے بچو، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ حضرت ام المومنین کہتی ہیں جب رات کا آخری پہرا تھا حضور آواز لگاتے اٹھو اللہ کے بندو، تہجد کی نماز کے لیے اللہ کو راضی کرنے کا وقت آ گیا۔ جب ایک بندہ مومن مرد یا عورت جو پہلے جاگتا ہے پھر اپنے ہم سفر زندگی کو جگاتا ہے، زندگی کے ساتھی مرد یا عورت کو جگاتا ہے، یہ زمین پر تو جاگتا ہے، اپنی بیوی کو تہجد کے لیے جگاتا ہے، دعوت دیتا ہے، بیوی جاگتی ہے مرد کو، تو حدیث پاک میں آتا ہے عالم بالا میں جنت کی حوریں کہتی ہیں دیکھو اس بندے کے معاملات، تیری قسمت پر آسمان والے ناز کرتے ہیں اور تیرا ذکر آسمانوں پر ہوتا ہے۔ یہ آخری عشرہ جہنم سے نجات پانے کا ذریعہ ہے۔ اعتکاف کریں، خواہ 1 دن کا کریں، 2 دن کا کریں، چند لمحوں کا کریں۔ مردوں کے لیے تو آسانی ہے، جب بھی مسجد میں آئیں پورا سال مسجد میں داخل ہوتے جائیں، دل میں اب یہ ضروری نہیں ہے کہ نویت و سنت الاعتکاف کے الفاظ آپ کو آتے ہیں، اللہ کوئی زبانیں جاننے کا محتاج ہے، اللہ تو بندے کی ہر دل کی بات کو جانتا ہے۔ فرمایا تو دل میں بس کہہ لے میرے اعتکاف کی نیت ہے، اللہ یہی قبول فرما لے۔
जितनी देर मस्जिद में रहोगे, अब तकरीर आप सुन रहे हैं, जुमा पढ़ेंगे, ये सवाब अलग मिलेगा, इत्तिकाफ की नियत का सवाब अलग मिलेगा। इत्तिकाफ खुद करें, अहले खाना को तरगीब दिलाएं, बीवी बच्चे घर वालों में से जिसके मामलात इजाज़त दें ज़रूर इत्तिकाफ कीजिए। फिर इत्तिकाफ है लैलतुल क़द्र की तलाश के लिए, ये नहीं रातें सोने में बसर हों, बेदार रहें, जाग कर बैठें। पुराने ज़मानों में ना किसी का दोस्त आना होता था ना तो महबूब अपने घर के बाहर चिराग रखता, इशारा होता था, एक ये इशारा था कोई अगर मुसाफिर है तो आए, ये सखी का घर है, मेरे घर रात क़याम करना। और यही बात आगे चलते चलती दोस्ती और आशनाई के लिए आई। एक बड़ा हसीन शेर है, गालिबन हज़रत शाह नसीरुद्दीन का है, कहते हैं ये रही आपकी मर्जी, आप आएँ या न आएँ, आप आएँ या न आएँ, ये रही आपकी मर्जी, हमने तो चिराग सरे शाम रखा है। सारी रात जाग कर बैठे, कहें मालिक हम तो बेदार होकर बैठे हैं, अब तेरी मर्जी है, तू बेनियाज़ है। ऐसी हालत तो बनाओ ना, आओ ना अल्लाह की बारगाह में मुसल्ला बिछाओ तो सही, मुसल्ला नहीं बिछा सकते। मरीज अपने बेड पर अल्लाह की जानब दिल की तवज्जो कर ले, खुदा की कसम अल्लाह से बड़ा कोई लजपाल नहीं, कोई अल्लाह से बड़ा शकूर नहीं, कोई कदरदान नहीं। वो तो कहता है मेरे बंदे तू एक मर्तबा कहे या रब्बे, ऐ मेरे रब, तो मैं 10 मर्तबा कहूँगा जी मेरे बंदे। जो इतना लजपाल रब है, उसको मनाने के ये आखिरी जाती जाती रमज़ान की घड़ियाँ हैं। खुदारा अगर पहले हमसे सुस्ती हो गई, ये दिन सुस्ती में नहीं चुस्ती में गुजारें, हिम्मत में गुजारें, तगो दो करें। इंशाअल्लाह सरकार के सदके सरकार की उम्मत की बख्शिश होगी। तो अर्ज़ ये है इत्तिकाफ़ करें, जहाँ करें, मोहल्ले की मस्जिद में करें आपकी मर्ज़ी, मरकज़ी मस्जिद में करें आपकी मर्ज़ी, घरों में औरतों को कहें वो इत्तिकाफ़ बैठें, ताकि मलाइका जिधर जाएं जाकर रिपोर्ट दें मालिक तेरे नबी की उम्मत ने आखिरी अशरे की कदर की है, घर घर में तेरे जिक्र की, तेरी याद की, तेरी खौफ की आहें निकल रही हैं। मालिक आखिरत को याद कर कर के तेरे बंदों के आंसू खुश्क हो गए हैं। जब ये रिपोर्टें जाएंगी, आज मिन हैसुल कौम हम जिस दर्द जिस कर्ब और परेशानी से गुजर रहे हैं, उसका तकाज़ा है कि हम अपने रब की तरफ रुजू करें। अल्लाह आपको मुझे रुजू करने की तौफीक अता फरमाए।